نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. جزاک اللہ. سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور آپ نے کل وہ سارا واقعہ سنا تھا بحیرہ راہب کا، کس طریقے سے اس نے بتایا سارا معاملہ. پھر دوبارہ شام جانے کے بجائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے چلے گئے اور پھر وہاں پر کس طرح زندگی گزاری، حلف الفضول اور وہ سارے واقعات. وہیں سے داستان آگے بڑھاتے ہیں. اب آپ اس معاشرے کا سوچئے کہ جہاں پر ہر انسان خود غرض ہے، جس کا جتنا بس چلتا ہو اتنا وہ دوسرے کا حق مارتا ہے. اکثریت تو نیکی بھی صرف اس لیے کرتی ہے کہ دوسروں کے سامنے ان نیکیوں پر تکبر کیا جا سکے. اور ایسے معاشرے میں ایک نوجوان ہے، وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے. لوگ کانٹے بچھا رہے ہیں، وہ کانٹے اٹھا کے پھول بچھا رہا ہے. لوگ آگ لگا رہے ہیں، وہ آگ بجھا رہا ہے. لوگ رلا رہے ہیں، وہ دلاسے دے رہا ہے. تو بس اب یہ ورڈ سپریڈ ہونا شروع ہوا، یہ خبریں پھیلتی گئیں، یہاں تک کہ مکے کی ایک انتہائی دولت مند خاتون نام خدیجہ سلام اللہ علیہ، اللہ اکبر، جناب خدیجہ سبحان اللہ، خود بھی انتہائی درجے کی خدا ترس کہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد میں خرچ کرتے. ان کے کانوں تک یہ ساری بات پہنچی کہ ایک نوجوان اس انداز سے، تو انہوں نے اسی نوجوان کو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال دیا تجارت کی غرض سے، اور ساتھ ہی اپنا ایک غلام بھی ان کے ہمراہ کر دیا، سفر میں بھیج دیا. اب اس تاجر کی تو شان ہی نرالی تھی، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب کیا ہو رہا ہے سفر میں؟ تاجر کیا آبزرو کر رہے ہیں؟ وہ یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ لوگ عام طور پہ اپنے مال کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، خامیاں چھپا لیتے ہیں. یہ تو مال کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک خامی بھی سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ کہیں سے کوئی مبالغے کا عنصر ہونے کا سوال ہی نہیں. لوگ جھوٹ بول کر مال پر زیادہ نفع لیتے ہیں، یہ فراخ دلی سے مال مناسب دام فروخت کرتا ہے. کیا کہنا، سبحان اللہ. اپنا مال فروخت کرنے کے بعد جب مال کی خریداری کا وقت آتا ہے تو ان کی امانت و دیانت برکت بن گئی. کیا ہوا؟ آسمان والے نے ان کو وہ مال دلایا جو سستا تھا اور بہترین تھا، لیکن فروخت کے وقت زیادہ نفع دینے والا تھا. تو اس سال نفع بھی بہت ہوا. اب تاجر یہ سب آبزرو کر رہا ہے، وہ غلام یہ سب آبزرو کر رہا ہے. پھر یہی نہیں، قافلے میں سفر کے دوران، رہائش کے دوران اس نوجوان کے، میرے آقا کے رنگ ڈھنگ ہی الگ تھے، نرالے تھے. سبحان اللہ. وہ کہیں بیٹھتے تو درخت سایہ کر دیتے تھے، راہ میں کوئی ضرورت مند آتا تو اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے. غلام یہ سب دیکھ رہا ہے. غلام کا نام میسرہ، بھیجا ہی اس غرض سے تھا غلام کہ وہ اپنی آبزرویشن دے. آ کر قافلہ واپس آیا. مال تو برکت سے بڑھتا ہے نا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال تو برکت ہی برکت ہے. جناب خدیجہ کو آج تک کبھی تجارت میں اتنا منافع نہ ہوا تھا جتنا اس تجارت نے ان کو پہنچایا تھا. سبحان اللہ، اللہ. اور جب انہوں نے غلام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز و شب کا احوال سنا تو بس اندازہ کر لیا کہ خداوند تعالیٰ نے انہیں انہی کے لیے خلق کیا ہے. بس میں جملے مختصر کر دوں، آسمان کے نیچے سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ برکت اور سب سے زیادہ خوش نصیب دو افراد نے عقد کر لیا. کیا کہنا. سرکار دو عالم کی اب یہ فلاحی سرگرمیاں دن رات جاری تھی. سبحان اللہ. یا اس طرح سے آگے بڑھے. فلاحی سرگرمیاں دن رات جاری تھی کہ مکے والوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے. خانہ کعبہ مکے کا دل تھا نہیں، حجاز کا دل تھا نہیں، تو دنیا کا دل تھا اور ہے. زمین پر اللہ کا پہلا گھر. اور مکے والے بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ہی اولاد سے تھے جنہوں نے بھی کعبے کی تعمیر نو کی تھی. واقعہ آپ کو یاد ہے. تو وہ بھی اس حرم کی تقدیس سے، اس کے احترام سے بخوبی واقف تھے. کعبے کی تعمیر کرنے والے مزدور وہ بھی کوئی عام مزدور نہیں تھے، بڑے بڑے سردار تھے.
جو گھروں سے پاک صاف ہو کر انتہائی عقیدت و احترام سے اپنے حصے کی تعمیر بڑے اہتمام سے کرتے تھے اور اس وقت کو یاد کرتے تھے کہ بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کعبے کو تعمیر کر رہے تھے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ڈھونڈ ڈھونڈ کے پتھر لا لا کر ان کو دے رہے تھے اور وہ دیواریں اونچی کر رہے تھے، گویا آج انہی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بچے اس سنت کو دوبارہ زندہ کر رہے تھے۔ خانہ خدا آہستہ آہستہ اپنی بنیادوں پر کھڑا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی تو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی ہدایت کی مدد سے منتخب شدہ پتھر حجر اسود منتخب جگہ پر نصب کر دیا تھا، لیکن یہاں جب یہ مرحلہ آیا حجر اسود کی تنصیب کا، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کیا؟ کیونکہ اب یہاں دو افراد تو نہیں ہے نا، یہاں تو کئی افراد ہیں، ان کی نسل کے قبیلوں کی تعداد تو بہت زیادہ تھی اور ہر ایک اپنے آپ کو اس آخری کام یعنی حجر اسود کی تنصیب کا حقدار سمجھتا تھا کہ میں کروں گا یہ کام، یہ سعادت مجھے حاصل ہونی چاہیے۔ ایک بڑا مسئلہ بن گیا، اس پر پہلے تو گفت و شنید ہوئی کہ شاید بات چیت سے معاملہ طے ہو جائے، پھر ذرا تلخی ہوئی، پھر تلخی بڑھ گئی، ہر قبیلے نے اپنی فضیلت دوسرے قبیلے پر ظاہر کی اور بتایا کہ یہ وہ فضائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارا حق ہے کہ ہمارا قبیلہ حجر اسود نصب کرے گا۔ یہاں تک کہ تلخیاں بڑھتے بڑھتے تکرار میں بدل گئیں، تکرار بڑھتے بڑھتے یہاں تک معاملہ آ گیا کہ قبیلوں کی آپس میں لڑائی کا امکان ہو گیا، یعنی یہ تک ایکشنز ہوئے کہ لوگوں نے درمیان میں خون کا پیالہ رکھا اور اس میں ہاتھ ڈبو ڈبو کر قسمیں کھائی کہ اگر ان کے علاوہ کسی اور نے حجر اسود نصب کرنے کی کوشش کی تو نہ خود رہیں گے نہ اس کو رہنے دیں گے۔ معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ لوگ قسمیں کھانے لگے۔ اب آپ سوچیں کہ اختلافات جب ہوتے ہیں تو فیصلہ کون کرتے تو زمانے میں؟ سرداران۔ جب سردار خود ہی اختلاف کا شکار ہو جائیں اب کون فیصلہ کرے گا؟ اب تو ان سرداروں کے سرداروں کا سردار ہی فیصلہ کرے گا۔ سبحان اللہ، فیصلہ کرے گا، سبحان اللہ۔ سردار خود ہی اختلاف کا شکار ہو جائے، اختلاف بڑھ کر قتال کی منزل تک پہنچنے لگا تھا، تو پھر کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ ایک بات طے ہوئی، ایک ڈیسیشن ہو گیا میوچول کنسنسس سے۔ کیا؟ حرم میں کل صبح جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا وہ جو کہہ دے گا وہی ہوگا، جو شخص سب سے پہلے حرم میں کل داخل ہوگا وہی اس مسئلے کا فیصلہ کرے گا، اور یہ بات سب سے خفیہ رکھی گئی۔ آپس میں سرداروں نے طے کر لیا اور یہ بات خفیہ رکھی گئی۔ سب کو انتظار ہے کہ کب اگلا روز آئے، کب دن ڈھلے، کب وہ منظر آئے، وہ دیکھیں کہ کون وہ شخص ہے کہ جو سب سے پہلے داخل ہوتا ہے اور پھر وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ گویا ہر قبیلے کا سردار اپنے اپنے طور پر دعا کر رہا ہوگا، کوئی ایسا شخص آ جائے کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے، کوئی ایسا انسان آ جائے کہ جو ہمارے حق میں فیصلہ کر دے۔ صبح ہوئی، سب منتظر تھے، نظریں لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ سرداروں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، خوشگوار حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے دیکھا کون آ رہا ہے؟ صادق آ رہا ہے، امین آ رہا ہے، محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میرے آقا حرم میں داخل ہوئے، پریشان چہرے کھل اٹھے، اداس چہروں کو اطمینان مل گیا، بے چین دل سکون پا گئے، انتشار اطمینان میں بدل گیا۔ سب نے جان لیا اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ امانت پر مبنی ہوگا، وہ صداقت پر مبنی ہوگا، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا صادق اور امین تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیصلہ کیا ہوا اور پھر اس کے بعد آگے کے واقعات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو کہ فیصلہ کیا ہوا کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔